شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور ازبکستان کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد خطے میں دیر پا امن کے قیام کی امید کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے آج قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ بجٹ کا مقصد پائیدار اقتصادی ترقی کا حصول ہے۔ لبنان کے جنوبی حصوں میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 63 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں آج امریکہ میں پیراگوئے نے ترکی کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف نے آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا۔ ازبک وزیر خارجہ نے اپنی اور ازبک صدر کی جانب سے نائب وزیر اعظم کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے اس عمل کو آگے بڑھانے میں تعمیری کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو سراہا۔ انہوں نے ثالث کے طور پر پاکستان کی کوششوں کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی امن کوششوں اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار مصر کے دارالحکومت قاہرہ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر 4 علاقائی ممالک کے وزرائے خارجہ کے چوتھے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم شریک وزرائے خارجہ کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران وہ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کا مقصد برآمدات پر مبنی پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی کا حصول ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ اس سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ ٹیکس دہندگان پر مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے حکومت نے ٹیکس دائرہ کار کو مزید وسیع اور مستحکم کرنے پر توجہ دی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مذموم پروپیگنڈے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اس بیانیے کو روکنے اور پاکستان اور اس کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان رہنماؤں نے کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے ارکان نے سبسڈی والی بنیادی سہولیات کے مطالبے سے اپنے بیانیے کو تیزی سے بدل کر پاکستان مخالف اور فوج مخالف موقف اختیار کر لیا ہے، جس سے ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ راولا کوٹ میں پروپیگنڈے اور پرتشدد صورتحال نے کالعدم کمیٹی کے مضموم عزائم اور بیانیے کو واضح طور پر بے نقاب کر دیا ہے، جس سے فورسز کی مداخلت ضروری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اس کی سیکیورٹی فورسز نے اس صورتحال کے دوران انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسے بڑھنے سے روکنے میں مدد کی۔ آج بنوں میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکوں میں کم سے کم 7 افراد شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بنوں یاسر آفریدی نے بتایا ہے کہ پہلا دھماکہ ایک مسافر گاڑی کے قریب ہوا جس میں سویلین سوار تھے، اور دوسرا دھماکہ اس وقت ہوا جب جائے وقوع پر امدادی کارروائیاں جاری تھیں۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی میتیں RSC ڈومل پہنچا دی گئی ہیں اور زخمیوں کو خلیفہ گل نواز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس واقعے میں بے گناہ شہریوں کے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق کے چند گھنٹوں کے اندر جنوبی لبنان پر تازہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 63 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سال مارچ سے اب تک لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں میں 4000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
फीफा फुटबॉल आलमी कप में आज अमेरिका के शहर सांता क्लारा में पैराग्वे ने तुर्की को 1-0 से हरा दिया। उधर आज रात 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में नीदरलैंड का मुकाबला स्वीडन से ह्यूस्टन में रात 10 बजे होगा, जबकि दूसरा मैच जर्मनी और आइवरी कोस्ट के दरमियान टोरंटो में रात 1 बजे खेला जाएगा। खवातीन के T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच साउथहैम्पटन में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के दरमियान जारी है। दूसरे मैच में शाम 6:30 बजे पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें इसी मकाम पर मद्दे मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट का तीसरा मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान लीड्स में रात 10:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।